لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب العزام معزز عابدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں اوقاف کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں تمام حضرات کا، اس جلسے کے منتظمین حضرات کا، جنہوں نے آج یہاں اس مسجد کو سجایا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ کے سامنے ملک کے حالات موجود ہیں، آپ کے سامنے اوقاف کے ساتھ جو مختلف صوبوں میں ہو رہا ہے وہ موجود ہے. اس ایکٹ کا جو کام ہے مختصراً وہ یہ ہے کہ اوقاف کی جائیداد پر حکومت کا قبضہ ہو جائے اور آپ کی اوقاف کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے اور آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو محدود کر دیا جائے اور شریعت کی تمام تعریفات جو وقف کے سلسلے میں ہے، یعنی کہ واقف کون ہو سکتا ہے، وقف کے کیا معنی ہیں، منشا کیا ہوتی ہے، متولی کیا ہوتا ہے یا کون ہوتا ہے، ان سب ڈیفینیشن کو، ان سب تعریفات کو تبدیل کر دیا جائے. یہ اصل اس کی منشا ہے. اس میں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اسی سلسلے میں امارت شرعیہ اور تمام ملی تنظیم، تمام تعلیمی ادارے، تمام مدارس، تمام خانقاہیں سب لوگ مل کر کے آواز لگا رہے ہیں اور حکومت سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کو مسترد کر دیا جائے. اسی سلسلے میں ایک اور بڑی گاندھی میدان ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ آخری کڑی نہ ہو اور اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے. یاد رکھیے یہ جدوجہد ہے کہ اس وقت تک جاری رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا. یہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو سب سے عظیم نقصان ہے وہ آپ کو جو نقصانات بتائے گئے ہیں ابھی کہ قبرستان جو ہے وہ ختم ہو جانے ہیں، مساجد تباہ ہو جانی ہیں، مدارس ختم ہو جانے ہیں، آپ کے ہاسپٹل، آپ کی تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے. یہ تو وہ چیزیں جو ہو جانی ہیں جو مادی ہے. جو اصل چیز ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پیڑ اگر جڑ سے کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا اور قوم کی جڑ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ ہوگی. خوب یاد رکھیے، قوم کی جڑ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ ہوتی ہے. آپ کی تاریخ کو NCERT کی کتابوں سے حذف کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. اب آپ کی خیر کی تاریخ، آپ کی خیر کی ثقافت، آپ کی وہ تہذیب جس سے کہ تمام لوگوں کو برابری کا حق دکھایا، جس نے تعلیم میں، سینے میں، کھانے میں سب کو برابری سکھائی اور 1400 سال سے سکھائی، اسے ختم کر دیا جائے. ایک جھٹکے میں 1400 سال کی تاریخ، تہذیب اور وقت کی ثقافت کو ختم کر دیا جائے. اصل بات یہ، اصل نقصان یہ جب آپ پہلے کے بیگن ہو جائیں گے. میری بات کو یاد رکھیے، جڑ سے جب کٹ جائیں گے تو پہلے کے بیگن ہو جائیں گے. جڑ سے کٹنا نہیں ہے، اس لیے گاندھی میدان آنا ہے اور وہ آخری جدوجہد نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے، جدوجہد جاری رکھنا ہے، اس وقت تک رکھنا ہے، سالوں رکھنا ہے تو سالوں رکھنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ آپ سب لوگ ساتھ ہیں انشاءاللہ. اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ جب تک یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا، یہ جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہر جمعہ میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنا انشاءاللہ. سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
سب لوگ پہن رہے ہیں پٹی، لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ روزہ رکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اچھی حالت میں دعا کر سکیں، اور روزہ رکھنا ہے ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اجتماعی افطار کرنا ہے۔ تو جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، جمعہ کو پٹی باندھنی ہے، اور سنیچر کو یہاں سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے فلیش لائٹ جلانا ہے اندھیرا کر کے، اور یہ صرف 1 یا 2 منٹ ہونا ہے۔ تو 3 دن کا پروگرام ہے تو اس وقت تک جاری رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا انشاءاللہ۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ اب یہ بتائیے کہ کتنے لوگ گاندھی میدان آ رہے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس آخر میں سب لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس نظام کا عطا فرمائے۔ لیکن نماز کے وقت کو بڑھایا گیا ہے، اس لیے جب باتیں آپ سے اور کر لوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت کے ایکٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور چند 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جو سب سے خطرناک میں سے وہ چیز جو بہت زیادہ خطرناک ہے، صرف بل بننے سے ایکٹ بننے تک، کیوں تو خطرناک ایسے ہے کہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے کیس کیا ہوگا کسی کے اوپر کہ میرا گھر ہے، اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور مان لیجیے کہ سامنے والے نے واقعی قبضہ کر رکھا ہے، تو کیا آپ کا کیس کرنے کے ساتھ ہی جو سامنے والے کا دعویٰ کو ختم ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس ایکٹ کے مطابق اگر صرف ایک عرضی لگا دی جائے 3C1 میں، اگر صرف ایک عرضی لگا دی جائے تو اس وقت سے وہ پراپرٹی وقف نہیں کرے، صرف ایک عرضی لگا دی۔ تو آپ سوچئے کہ چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، اگر ایک عرضی صاحب کے یہاں کی تو کیا ہوگا؟ اس بات کو سمجھ۔ اب آپ کو کیس کرنا ہے بغیر وقت کے تحفظ سے، اور وہ کیس ہونا ہے پھر سیول کورٹ میں، اور 50 سال تک کیس چلتا ہے۔ اب وہ 50 سال تک کیس چلتا رہے گا اور آپ کی مسجد بند رہے گی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ 50 سال تک کیس چلتا رہے گا، آپ کا مدرسہ بند رہے گا، آپ کا B.Ed کالج بند رہے گا، آپ کا سائنس کالج بند رہے گا، آپ کی میڈیکل یونیورسٹی بند رہے گی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اور یہ بھی خطرناک۔ ایک اور بات انہوں نے اس میں لکھی کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی وقف پر یوزر اگر ہے اور اس میں اتنی سی بھی زمین یا اتنی سی بھی چیز اگر متنازع ہو گئے تو وہ وقف نہیں رہے گا۔ اب یہ بتائیے کہ وقف کی پراپرٹی کو متنازع کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ سب لوگ کو سمجھ بات آنی چاہیے کہ صرف ایک نہ ہوا ڈنڈا یہ لگا دے بات ختم ہو گئی، متنازع ہو گئی، اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ اب وہ متنازع ہو گئے، اب وہ اس پہ وہ وقف کی جائیداد نہیں رہی، اب اس پہ کیس کر رہی ہے۔ اچھا وقف پر یوزر میں اگر حکومت یہ کلیم کر لے کہ یہ پراپرٹی حکومت کی ہے تو طے کون کرے گا؟ جج کریں گے یا حکومت کے قانون کے کریں گے؟ میں اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی زمین ہے اور آپ نے اس پہ کلیم کر دیا کہ یہ میری زمین ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا بڑا بیٹا آپ کے بڑے بیٹے کے پاس اختیار ہو کہ وہ طے کر دے کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس ایکٹ میں یہی لکھا ہوا کہ طے کون کرے گا؟ حکومت کے آدمی جو کریکٹر کے اوپر ہوگا، جس کی نگاہ چیف سیکرٹری کے پوسٹ پر ہو یا پرنسپل سیکرٹری کے پوسٹ پر ہو یا ہوم سیکرٹری کے پوسٹ پر ہو، وہ طے کریں گے کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہے یا نہیں۔ اچھا اگر اس کو بے ایمانی نہ بھی سمجھا جائے تو کریکٹر کا کیا کام ہے؟ کلیکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے مدد سے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بڑھائے، ٹھیک ہے، حکومت کی چیزوں کو بڑھائے۔ اس کا کام انصاف نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، تو اس کے پاس یہاں کیوں دیا گیا؟ ایک اور بات مزیدار ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 5 سال تک
اچھا انسان رہنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے. اس بات کو سمجھیے کہ 5 سال تک آپ کو مسلمان رہنا پڑے گا وقت کرنے کے لیے. اب آپ کے مسلمان رہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں لکھا گیا کہ آپ کو دکھنا بھی پڑے گا مسلمان کی طرف اور آپ کو کرنا بھی پڑے گا مسلمان کی طرف. شوئنگ اینڈ ڈیمانسٹریٹنگ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ 6 انچ والی گاڑی والے مسلمان ہوں گے, 2 انچ گاڑی والے مسلمان ہوں گے, 32 گاڑی والے مسلمان ہوں گے, مونچھ والے مسلمان ہوں گے, بغیر مونچھ والے مسلمان ہوں گے. فجر کی نماز ایک دفعہ اگر قضا ہو گئی تو مسلمان ہوں گے نہیں ہوں گے, اچھے والے مسلمان ہوں گے نہیں ہوں گے. کچھ بھی نہیں لکھا, کچھ بھی نہیں لکھا. مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال تک آپ کو مسلمان رہنا پڑے گا وقت کرنے کے لیے. لیکن پراپرٹی آپ کی, آپ اگر چاہیں تو آپ کو ابھی یہ اختیار ہے کہ آپ اس پراپرٹی سے وہ کام جو کہ معاشرے کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے, یعنی کہ اگر خدا نخواستہ آپ چاہیں تو زمین کو بیچ کر کے پورے محلے میں شراب بانٹنے کا بانٹ سکتے ہیں. اس میں کوئی روک نہیں, اس میں کوئی روک نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پوری زمین کو بیچ کر کے اور گھر کو بیچ کر کے آپ جوئے میں پیسہ لگا دیں, اس میں کوئی روک نہیں ہے. لیکن اگر جو آپ نے سوچ کیا کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو بخش کر دیں, اس میں روک ہے. اور یہ آرٹیکل 301 کے خلاف ہے, یہ آرٹیکل 26 کے خلاف ہے. اس بات کو سمجھیے کہ کیسی کیسی چیزیں اس میں لکھی گئی. اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ آپ کی وقت نہیں رہے گا اگر آپ نے شرارت سے وقت کیا. سوچیے قانون کی زبان کیسی لکھی گئی ہے. کبھی بھی کوئی بھی قانون ایسے لکھا جاتا ہے جس میں پہلے سے یہ مان لیا جائے کہ آپ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں. کوئی قانون ایسا لکھا جاتا ہے کہ پہلے سے یہ مان لیا جائے کہ آپ حکومت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, آپ اسے ٹیکس بچانا چاہتے ہیں, یا آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور جب اس شرط لگا دی گئی تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کی شرارت نہیں؟ کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے وقت کیا اور شرارت اس نے نہیں کی؟ اور اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد شرارت نہیں ہوئی؟ صرف اس ایک شخص سے آپ پریکٹیکلی کبھی بھی وقت نہیں کرتے. صرف اس ایک شخص. میں نے لکھا ہوا ایسا بالکل نہیں, لکھا ہوا ایسا بالکل نہیں, لیکن عملی طور پر آپ صرف اس ایک شخص سے کبھی وقت نہیں کرتے. دوسری شرط آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری شرط میں یہ ہے وقف علی اولاد میں, ایک تو پہلے ہی جو ہے وہ اس کی منشا ہے وہ سینٹر کی حکومت کے ہاتھ میں دے دی کہ منشا ہے وہ سینٹر کی حکومت طے کر سکتی ہے. یعنی کہ اسلام کی جو منشا کی جو تعریف ہے, جو ڈیفینیشن ہے, وہ بدل دی ہے. اس کے بعد اس میں یہ آیا کہ اس میں تمام لوگوں کے حق کو دیکھا جائے گا, اس کے بعد آپ وقت کر سکتے ہیں. اسلام ایک واحد دین ہے پوری دنیا میں تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی پوری جائیداد کی وصیت نہیں کر سکتے. صرف 1/3 جائیداد آپ خیر میں دے سکتے ہیں. 2/3 جائیداد آپ کے وارثین کے لیے. اور وارثین کو کیسے ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا تھا کہ کو یہ ملنا ہے, بھائی کو یہ, بہن کو یہ, بیٹا کو یہ, بیٹی کو یہ, بیوی کو یہ, سب لکھا ہوگا. تو فرض کیا گیا 1/3 آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہ آپ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے سب کا حق دے دیا ہے. کس قانون والا حق دے دیا ہے؟ UCC والا حق دے دیا ہے, بادشاہ نے. اچھا اگر یہ دے دیا ہے نا اور اس کے آپ نے اگر وقف کر دیا تو کوئی بھی وارث کلیم کرنے کا کہ آپ نے اس کا حق مار دیا. اور جیسے اس نے کلیم کیا ویسے وہ وقت نہیں کرے گا, ویسے وہ وقت نہیں کرے گا. یہ جو ایکٹ بنا, یہ بل میں جو ایکٹ بنا اس میں انہوں نے جوڑ دیا کہ اگر کوئی تیسرا شخص جو وارث نہیں ہے اگر وہ کلیم کر دے اور 5 روپے زمین ہو اور آپ کی وقت کی جائیداد 50 کروڑ کی بھی ہو اور اس سے کلیم کر دے تو یہ وقت نہیں رہے گا, اس وقت کو توڑ دیا جائے گا, وقت کا 5 روپے سے نکال دیا جائے گا. اس کے بعد اس کا کیا ہوگا اس پراپرٹی کا یہ بتا تو پورا کا پورا ہے اس زبان میں لکھا گیا ہے.
کہ نہ وہ ایسے کچھ کر رہا ہے ڈھنگ سے، نہ وہ ایسے کچھ کر رہا ہے. لیکن جب ملک کے حالات ایک طرف جا رہے ہیں، جب عدالتوں کے فیصلے کچھ اشارہ کر رہے ہیں، تب یہ اس نقطۂ نظر سے جب آپ اس ایکٹ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے. آخری بات آپ سے کہتا ہوں، اتر پردیش میں غالباً ہندوستان ٹائمز کی نیوز ہے، اس کو چیک کر لیجیے گا، انگریزی کے اخبار نے یہ نیوز کی ہے کہ اتر پردیش میں 1,37,000 وقت کی جائیداد رجسٹر ہے. اور اس کے بعد حکومت نے اس نئے ایکٹ پر اس کا تجزیہ کروایا کہ کتنی رزید کی، تو پتہ چلا کہ صرف 4,000. 1,37,000 میں 4,000. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک جائیداد جو رجسٹرڈ ہے اس کو دوبارہ نئے قانونی ضابطے کے ساتھ رجسٹر کرنا پڑے. ارے میرے بھائی، جو 1945 میں جس کی رجسٹری ہو گئی اور جس کے کاغذات آپ کے اسٹور میں چوہے کھا گئے، جو کہ کرناٹکا میں ہوا. آپ سب لوگوں کو پتا ہے نا، کرناٹکا میں سارے کاغذات وقت کے آفس میں چوہے کھا گئے. اب دوبارہ جب رجسٹری ہوگی تو کاغذ کہاں سے آئے گا؟ تو کہاں بچے؟ کچھ بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. اس لیے اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے، اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ آپ اس پر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آئیے سب لوگ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو فیصلہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس جدوجہد میں برکت عطا فرمائے. ہم سب لوگوں کے ایمان کو زندہ رکھے، ہم سب لوگوں کو مستعد رکھے، ہم سب لوگوں کو مومن رکھے، ہم سب لوگوں کو ہدایت میں رکھے. آمین یا رب العالمین.